عدلیہ میں مداخلت کے 6 ججز کے خط کے بعد جسٹس بابر ستار نے ایک اور خط میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن نی جرک ری ایکشن میں حکومت کی جانب سے جسٹس بابر ستار کے دعوے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جج بابر ستار کو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ کے ساتھ جسٹس بابر ستار اور حکومت آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 6 ججز کے خط میں مداخلت کا شکوہ ہو یا پھر جسٹس بابر ستار کے خط میں حالیہ شکایات، حکومت کے اس سے برعکس موقف اور پھر ججز کے خط لکھنے کی ٹائمنگ کے اوپر سوال اور ججز کے کانڈکٹ کے اوپر سوالات اپنے تئیں ایک بہت بڑا سوال ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے خلاف سوشل میڈیا مہم کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط میں یہ انکشاف کیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حکام کی جانب سے پیچھے ہٹ جانے کے پیغامات موصول ہوئے۔ مجھے کہا گیا کہ میں شہریوں کی نگرانی کے نظام و طریقہ کار کی جانچ سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ بابر ستار نے خط میں مزید لکھا کہ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز ہتھ کنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دی، یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے نظام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں عدالت کے سامنے سوال تھا کہ کیا شہریوں کی نگرانی کی اجازت دینے والا کوئی قانونی نظام موجود ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے عدالت نے وفاقی حکومت کے متعلقہ وزارتوں، پی ٹی اے اور پیمرا جیسے قانونی ریگولیٹرز کے علاوہ آئی ایس آئی، آئی بی، ایف آئی اے سمیت انٹیلیجنس اور تحقیقاتی اداروں کے سربراہان کو نوٹس جاری کیے۔ جسٹس بابر ستار کے مطابق پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے خط کا یہ حصہ پیراگراف 13 سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے۔ بابر ستار کے اس دعوے کے منظر عام پر آنے کے بعد اٹارنی جنرل نے اسے یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ وہ جو خط ہے اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی۔ میری معلومات کے مطابق کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ سو وہ رابطہ جو تھا وہ اٹارنی جنرل آفس تھرو ہوا، اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہے وہ ان کیمرہ کی جائے، یہاں تک ہی بس درخواست تھی۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے بھی عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس بابر ستار کو پیچھے ہٹنے کا کسی نے نہیں کہا۔ ایک امپریشن کریٹ کر دیا گیا کہ جیسے عدلیہ میں مداخلت ہے، حکومتی جو موقف ہے اور اداروں کا موقف ہے کہ آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کے جاتی ہے، لیکن کچھ رسپانسبلٹیز ہیں تو سارے اداروں کو تھوڑی سپیس رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں پھر ہم کام کریں نا۔ آپ خط تو لکھ دیتے ہیں مگر آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں، آپ کا سوشل سرکل بہت وائڈ ہوتا ہے۔ ہم بطور پبلک ریپ اپنی تمام تر ٹریول ڈاکیومنٹ پبلک کرتے ہیں، اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے۔ تو ایک ہی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنا جس سے آپ کی ڈیلی میٹنگز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایشو کو کنٹروورشل کرنے والی بات ہے، اور کسی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا۔ حکومت وقت واضح پوزیشن لیتی دکھائی دے رہی ہے۔ عدلیہ کو دباؤ میں لانے اور عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کی یہ شکایات اس سے پہلے اسی ہائی کورٹ کے 6 ججز چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کر چکے ہیں۔ جسٹس بابر ستار ان 6 ججوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کا شکوہ کیا ہے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اس معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت کر رہی ہے۔ 7 مئی کو اسی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے بھی یہ تسلیم کیا کہ عدلیہ میں مداخلت ایک حقیقت ہے۔ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اطہر من اللہ کے درمیان اسی معاملے پر زبردست مکالمہ بھی دیکھنے کو ملا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 74 سال سے اس ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم خوفزدہ کیوں ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے، ہمیں عدلیہ میں مداخلت کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ان ریمارکس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس پاس کیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جج ملی بھگت کر رہے ہیں تو انہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس سے عرض کیا کہ کیا یہ صرف میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں بلکہ اٹارنی جنرل کا بھی یہی کہنا ہے کہ جج ملے ہوئے تھے۔ یاد رکھیں گے کہ یہیں سے اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی، مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی،
اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہی کسی کے سامنے سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں, ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے, مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو بڑھنا چاہیے تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کو نفی کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے. آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? Lord, 2017 میں it was PMLN which was in power. 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. اسی سماعت پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ عدلیہ میں مداخلت کے معاملے پر دو رائے نہیں. سب سے پہلے تو سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ عدلیہ ان کے لیے استعمال ہو. اس پر جسٹس عطر من اللہ نے لقمہ دیا کہ اگر 2018 میں عدلیہ سے فائدہ اٹھانے والی ایک سیاسی جماعت تھی تو آج دوسری سیاسی جماعت ہے. عدلیہ میں مداخلت اور دباؤ کی یہاں ایک تاریخ رہی ہے. ناظرین, جسٹس نسیم حسن شاہ کے دباؤ کے اعترافی بیانات سے لے کر جسٹس قیوم کی آڈیو لیکس ہوں, یا جسٹس کھوسا صاحب یا جسٹس بندیال اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر اٹھائے گئے سیاستدانوں کے سوالات ہوں, یہی سیاسی لوگ ان ججز کے کانڈکٹ پر بھی معترض رہے. عدالت کی مجروح کی گئی آزادی کی اس تاریخ میں جسٹس سجاد علی شاہ کے اعترافات بھی اس امر کی دلالت کرتے ہیں کہ ہر دور میں اس آزادی اور اس آزاد ادارے پر دباؤ اور اثر و رسوخ رہا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی اپنے پسند کے جج چاہیے. چلیے یہ بتائیں کہ اس بریف کیس میں امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے کون سے؟ بریف کیسز کی جو بات ہم نے سنی بھی آپ بھی آج کر رہے ہیں. امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس نہیں تھے, قائد اعظم کی تصویریں تھی. یہی آپ سننا چاہتی ہیں ہمارے منہ تو سب کہتے ہیں, ایوری بڈی سیز. ڈاکیومنٹس تو عدالت میں پیش ہوتی ہے. پاناما کیس کی سماعت کے دوران مخصوص شخصیات کے احاطہ عدالت میں سرگرمیاں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. دباؤ اور مداخلت کی اس تاریخ کے ہوتے ہوئے مگر آج حکومت اور اٹارنی جنرل جسٹس بابر ستار کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں اور ججز کے مس کانڈکٹ کا تاثر دیا جاتا رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے. میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں, کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کنڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے تو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ کیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں؟ میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے. اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے, اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑا واضح پیغام دیتے وزیر قانون کے مس کانڈکٹ نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اٹارنی جنرل اس کے اوپر ایک موقف لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو تاثر بار بار دے رہی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے حکومت کا. جسٹس بابر ستار کے پیغام موصول ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار کے خلاف باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم جاری ہے. 6 مئی کو جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں یہ بتایا تھا کہ سوشل میڈیا مہم پر ان کی اور ان کے خاندان کی خفیہ معلومات کو لیک کیا گیا. اس سے پہلے 28 اپریل کو جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ, بچوں کی امریکی شہریت, امریکی جائیدادوں اور فیملی بزنس پر وضاحت پیش کی تھی. اس وضاحتی اعلامیے میں یہ برملا کہا گیا تھا کہ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں. بابر ستار امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آئے اور جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا. اسی اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کے خلاف ہتک آمیز اور بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کے خط کو بعد ازاں درخواست میں تبدیل کر کے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا, اور آج اسی کیس میں ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کی فیملی کی خفیہ معلومات لیک کرنے پر اٹارنی جنرل آف پاکستان, FIA, IB, ISI اور پیمرا کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. لارجر بینچ کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب اداروں کو نوٹس کر کے رپورٹ منگوائیں گے, ابھی کسی میں جرت نہیں ہے کہ جج کو اپروچ کرے. جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جج کی خفیہ معلومات لیک ہوئی ہیں, یا تو ریاستی اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا ہے یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو لیک کیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ISI, IB اور PTA کے کردار کو دیکھنا ہے. یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ سب کچھ کیا جائے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے,
کوئی اپروچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہائی آفس تک توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ عدالتی امور میں مداخلت کا یہ اہم ترین معاملہ ہے اور آئے دن نئے انکشافات اس معاملے کی سنگینی، عدلیہ کی آزادی اور حکومتی نیت پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔